الرحمن الرحيم بسم وجواب این اشکال چنی دادا اند کہ اصل در اسماء انصراف است پس اصل ہر اسم منصرف بر میں آیت لہذا دنی جا اصل با تنوین بر آمدہ در حالت نصب جا حسب قاعدہ قاض نم افتد در وزن منتحل جمع خلل نیامدہ لہذا کلمہ غیر منصرف شدہ تنوین حذف گردیدہ و در حالت رفع و جر چون یا بقاعدہ قاض افتاد جوار بر وزن مفرد مثل سلام و کلام ماندہ وزن منتحل جمع باطل شدہ و مدار منع صرف ای جا صرف بر ہمی وزن است پس کلمہ منصرف باقی ماندہ بتنوین و حذف یا قائم ماندہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشکال وارد ہوا تھا کہ صیغہ منتحل جموع کا جو وزن ہے یہ منع صرف کے اسباب قویہ میں سے ہے، لہٰذا چاہیے کہ اس میں مطلقاً تنوین نہ آئے، کسی حالت میں رفع نصبی جری اور یا کبھی بھی حذف نہ ہو، جیسا کہ او لا اور لا اسم تفضیلین کے علاوہ کہ چونکہ یہ غیر منصرف ہیں، دو سبب ہیں، وزن فعل اور ایک وصف ہے، لہٰذا ان میں تنوین نہیں آتی، ان کا الف کبھی بھی حذف نہیں ہوتا جو قانون لگ کر یا سے بدلا ہے. جواب سمجھیں. جواب اس اشکال کا اس طرح دیتے ہیں کہ اصل اسماء میں انصراف ہے، فعلوں کے اندر اصل بنا ہے، اسماء کے اندر اصل منصرف ہونا، لہذا اصل ہر اسم کا پہلے منصرف ہوتا ہے، وہ بعد میں اسباب کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوتا ہے یا مورب مبنی ہوتا ہے. اصل سارے اسماء میں کیا ہے؟ حرف کیوں مبنی ہے اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کرنی، فعل ماضی کیوں مبنی ہے کوئی وجہ نہیں، فعل امر کیوں مبنی ہے کوئی وجہ نہیں، مضارع کے دو صیغے جمع والے کیوں مبنی ہے کوئی وجہ نہیں. یہ 8 قسم کے اسماء کیوں مبنی ہیں جی؟ اس لیے کہ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رہتی ہے. فعلوں میں سے مضارع کیوں مورب ہے جی؟ اس لیے کہ یہ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت ہے. بات سمجھیے. تو اصل ہر اسم منصرف ہے، کیا ہے؟ لہذا اس جگہ میں بھی اصل تنوین کے ساتھ برآمدہ در حالت نصب. نصب کی حالت میں اس میں اصل میں یہ کس کے ساتھ ہے؟ تنوین کے ساتھ. یا قازن والے قاعدہ کے سبب نصب کی حالت میں نہیں گری، سمجھ آئیے؟ تو یہ بن گیا غواشین مثال کے طور پر. کیا بن گیا؟ مساجدن مثال کے طور پر. تو چونکہ منتحل جموع کے وزن میں کوئی خلل نہیں آیا، منتحل جموع کے وزن میں کوئی خلل نہیں آیا، کس میں؟ نسبی حالت میں، یا چونکہ نہیں گری تو لہٰذا وہ سبب جو غیر منصرف بنانے والا ہے وہ نسبی حالت میں موجود ہے، اس لیے یہ غواشیہ الغواشیہ نسبی حالت میں غیر منصرف ہے اور تنوین حذف ہو گئی ہے. نسبی حالت میں غیر منصرف ہے اور تنوین حذف ہو گئی ہے، کیونکہ جو سبب ہے نا غیر منصرف ہونے کا وہ ہے منتحل جموع کا وزن مفاعلو یا مفاعیلو، وہ اس کے اندر مفاعلو موجود ہے پورا. بات سمجھا گی؟ اس لیے نسبی حالت میں تو جو کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. بولو غیر منصرف ہے. انما نہ کرو.
جواب اس اشکال کا جواب اس اشکال کا اس طرح دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ اصل اسماء میں کہ اصل اسماء میں منصرف ہونا ہے، منصرف ہونا ہے، بس اصل بس اصل ہر اسم کا ہر اسم کا منصرف منصرف باہر آتا ہے، باہر آتا ہے، مطلب ہے کہ اصل میں منصرف ہوتا ہے، یہ مطلب باہر آتا ہے، لہذا اس جگہ میں لہذا اس جگہ میں اصل اصل تنوین کے ساتھ تنوین کے ساتھ باہر آیا باہر آیا نصب کی حالت میں نصب کی حالت میں کہ یا کہ یا قاضن کے قاعدہ کے مطابق قانون کے قاعدہ کے مطابق نہیں گری، نہیں گری، منتہل جموع کے وزن میں منتہل جموع کے وزن میں کوئی خلل نہیں آیا، کوئی خلل نہیں رہا، لہذا لہذا کلمہ غیر منصرف ہو گیا، کلمہ غیر منصرف ہو گیا، تنوین حذف ہو گئی، تنوین حذف ہو گئی، سمجھ آ گئی۔ اور رفع اور جر کی حالت میں جب یا کاظن کے قاعدہ کے ساتھ گر گئی جی جی تو غواشن جوارن یہ مفرد کے وزن پر چلے گئے، جیسے سلامن کلامن اور جری حالت میں جی تو سلامن کلامن جوارن غواشن دیکھنے میں ایک جیسے ہو گئے کہ نہیں؟ جی ہو گئی، ہو گئے، لہذا منتہل جموع کا وزن باطل ہو گیا، منع صرف کا مدار اس جگہ صرف اسی وزن پر ہے، مفاعل و مفاعیل، تو جب یہ وزن باطل ہو گیا پس کلمہ منصرف باقی رہا جیسے پہلے تھا، تنوین کے ساتھ جی کس کے ساتھ؟ تنوین کے ساتھ باقی رہا با تنوین و حذف یا قائم نہ شدہ، اور یا کا حذف قائم نہیں ہوا، یا نا باقی رہا با تنوین و حذف یا، لہذا قائم ماندہ قائم رہا، بے اپنے انصراف پر کیا رہا؟ قائم رہا، کہ یا حذف ہو گئی ہے، تنوین موجود ہے، چونکہ یہ وزن نہیں رہا، یہ وزن نہیں رہا، یہ اصل وجہ ہے کہ تنوین یا سے آئی ہے، کہ اصل میں تنوین ہے اس کے اندر۔ تو کرونچہ کھوالی کے وہ صرف اترال میں روس میں دونوں میں پڑھا تھا کہ اصل میں تنوین نکالتے ہیں پہلے، تو پھر کہتے ہیں کہ جو نا جی یہ وزن غیر منصرف ہے لہذا تنوین حذف ہو گئی۔ اور رفع اور جر کی حالت میں اور رفع اور جر کی حالت میں جب یا جب یا قاضن کے قاعدہ کے ساتھ اور جن کے قاعدہ کے ساتھ گر گئی، گر گئی، جوارن 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 یا غواشن، بات ایک ہی جو بھی لے لو، دوائن لے لو، جوارن جوارن مفرد کے مفرد کے وزن پر وزن پر مثل سلامن کلامن کے رہ گیا، سلسل سلام کلام کے رہ گیا، وزن منتہل جموع کا باطل ہو گیا، وزن منتہل جموع کا باطل ہو گیا، مدار منع صرف کا مدار منصرف کا اس اس جگہ سیغہ منتہل جموع میں اس جگہ اس جگہ صرف صرف اسی وزن پر ہے، اسی وجہ پر ہے، بس کلمہ کلمہ منصرف باقی رہا باقی باقی ہوا، تنوین کے ساتھ تنوین کے ساتھ اور یا کا حذف اور یا کا حذف قائم رہا۔ قائم رہا، جی اور حالت رفع اور جر میں جیسے یا جب یا باقاعدہ جیسے کیوں ہے یار، جب یا قاضن کے قاعدہ کے ساتھ گر گئی، جوارن بر وزن مفرد کے وزن پر جیسے سلامن اور کلامن ہو گیا، رہ گیا، وزن منتہل جموع کا باطل ہو گیا، مدار آرام نہ پچ نشان لگے نے جملہ مک گیا، سال ہوئے تھے جی، اور مدار منع صرف کا اس جگہ مدار منع صرف کا اس جگہ سے مراد تھے سواوے چ صرف اسی وزن پر، یہ صرف نہیں ہے، صرف اسی وزن پر ہے۔ اب چونکہ وہ یہ وزن نہیں رہا، جب وزن نہیں رہا تو اب کلمے میں تنوین باقی رہے گی اور کلمہ منصرف ہو گئی، پس کلمہ منصرف باقی رہ گیا تنوین کے ساتھ، اور یا کا حذف قائم رہا، یا کا حذف قائم رہا، تو اس پر قانون جاری ہو گئے۔
تب اس تحقیق کے مطابق نسبی حالت میں غیر منصرف ہے اور رفیع اور جری حالت میں منصرف ہے. کون؟ یہ ناقص کی جو جمع ہے نا مساجد ناقص کی، یہ رفیع حالت میں جری حالت میں منصرف ہے اور نسبی ہے. یہاں جو تحقیق ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. ودر اعلی اب وہ جو دو تھے اعلیٰ اور اولا، ودر اعلی و امثال عام اصل با تنوین بر آوردہ بودند، لیکن بعض استاد نے الف با التقاء ساکنین با تنوین ہم سبب منع صرف ظاہر نام شود چے سبب منع صرف ای جا دو چیز است وصف کے دراں ہیج گناہ خلل واقع نہ شدہ و وزن فعل کے دری مقام معتبر ازام بودنے یکے از حروف اتین در ابتدا است بے قبول تا و ای معنی بوصف سکوت الف ہم موجود است. پس بقائے علت منع صرف موجب منع صرف کلمہ گردیدہ تنوین را بر انداختن. توجہ کر بڑی کم دی گل آلایو دوجا کی سیگا سے نال اولایو، اس آلایو نو سمجھو تے سنا دوجا بھی. یہ کہتے ہیں کہ آلا جو ہے اور اس کے امثال اصل میں تنوین کے ساتھ تھے. آلایون کیا تھے؟ ایک اللہ سمجھو پہلے آلایون، پھر الف کتھوں ہونا دھیان کرے دیں. آلایون تھے تو آلایون یا متحرک ما قبل مفتوح یا الف سے بدلائی آلان، التقاء ساکنین ہو گیا تو التقاء ساکنین کے بعد الف گر گیا بچ گیا آلن، کیا بن گیا؟ آلن. ایتھے سمجھ آ گئی. تو اب اس کے باوجود اس کے باوجود منع صرف کا سبب زائل نہیں ہوا. یہ اس کے باوجود منع صرف کا سبب ظاہر نہیں اس کا وزن وہ نہیں رہا جو از رابو ہے، آلن بن گیا ہے. اس کے باوجود منع صرف کا سبب ظاہر نہیں ہوا. وہ ہے، وہ کون سا ہے؟ کیونکہ منع صرف کا سبب اس جگہ دو چیزیں ہیں. وصف کیا؟ وصف اس کے اندر وصف والا معنی ہے کہ اس وصف کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا کہ ہوا ہے، وہ سبب موجود ہے. صفت والا معنی موجود ہے کہ کوئی نہیں ہے. اور دوسرا سبب اس کا وزن فعل کیا ہے؟ وزن فعل. تو وزن فعل جو ہے نا، جو فعل کے ساتھ خاص وزن ہے وہ تو دو تین تھے، یاد ہے؟ زاربا زوریبا. باقی جو ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی ہو، حروف عطین میں سے کوئی ہو. تو اس مقام میں معتبر وزن فعل سے حروف عطین میں سے کسی ایک حرف کا ابتدا میں ہونا اور تا کو قبول نہ کرنا. دا تو نہ پڑھ چکو چند دن ہوئے نے پہلے کہ حروف عطین کا شروع میں ہونا اور یا مالو کسی کا نام رکھے چونکہ یہ تا کو قبول کر کے یا مالا تن بنتا ہے اس لیے وہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. تا کا قابل نہ ہونا اور شروع میں حروف عطین میں سے ایک کا ہونا، یہ دونوں چیزیں آلن کے اندر موجود ہیں. شروع میں حمزہ ہے کہ کوئی نہیں؟ حروف عطین کا الف حمزہ ہے، وصف والا معنی ہے. دونوں باتیں موجود ہیں. چونکہ دونوں باتیں موجود ہیں لہذا تنوین گر گئی، لہذا گئی الف واپس آ گیا تو آلن سے آلہ بن گیا. کو سمجھ آئی گل دی؟ ہم دھیان کرو. اور آلہ اور اس کے امثال میں اصل تنوین کے ساتھ نکالتے ہیں یعنی آلایون آزرابن
لیکن لیکن الف کے الف کے گرنے کے بعد گرنے کے بعد التقائے ساکنین تنوین کے سبب تنوین کے ساتھ تنوین کے ساتھ التقائے ساکنین کے سبب التقاء ساکنین کے سبب بے لیکن الف کے گرنے کے بعد التقائے تنوین کے ساتھ التقائے ساکنین کے سبب آلن بن گیا اس لیکن اس کے بعد بھی منع صرف کا سبب سبب زائل نہیں ہوا ظاہر نہیں ہوا سمجھی جی گل منع صرف کا سبب ظاہر نہیں ہوا وہ سارا موجود ہے ہوں سمجھی بھی کیویں نہیں آیا کیونکہ کیونکہ سبب منع صرف کا سبب منع صرف اس جگہ اس جگہ دو چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں وصف وصف پہلا کیڑا وصف کہ اس میں کہ اس میں ہیچ گونا کسی قسم کا کسی قسم کا خلل ہے کوئی خلل کوئی خلل واقعہ نہیں ہوا واقعہ نہیں کیوں ہوا ہوا ہے نہیں ہوا نہیں جو ناقص اسم تفضیل ہے اس کے لام پر جب قانون جاری بس والے معنی میں خرابی آ جاتی ہے نہیں اور وزن فعل اور وزن فعل کہ اس مقام میں کہ اس مقام میں وزن فعل جو کہ جو کہ اس مقام میں اس مقام معتبر ہے معتبر ہے ازاں وہ کیا ہے معتبر ازاں اس سے ہونا ہونا ایک کا ایک کا حروف عطین سے حروف عین سے ابتدا میں ہے ابتدا میں ہے بغیر قبول کرنے تاکہ بغیر قبول کرنے کے اور یہ معنی اور یہ معنی کیڑا کہ بھئی شروع میں حروف عطین میں سے حمزے کا ہونا اور تا کا قابل نہ ہونا اور یہ معنی اور یہ معنی باوجود باوجود وصف کا معنی یہ ہے الف کے سکوت کے الف کے سکوت بھی کے موجود ہے بھی موجود ہے کون نہیں موجود لہذا جو سبب تھے وہ دونوں موجود ہے کس کے سبب منصب غیر منصرف ہونے کے پس پس منع صرف کی بقا کی علت منصب کی بقا کی علت موجب منع صرف سمجھے نا جی منع صرف کی علت کا باقی رہنا کلمے کے کلمے کے منع صرف کا سبب منصب کا سبب دیدہ ہو گیا ہو گیا تنوین کو تنوین کو گرا دیا گرا دیا اور اعلیٰ میں اور اس کے امثال میں اصل تنوین کے ساتھ نکالتے ہیں ابردہ بود بند نکالتے ہیں لیکن الف کے گرنے کے بعد تنوین کے ساتھ التقاء ساکنین کے سبب وہ آلہ یون سے آلان یہ التقاء ساکنین بھی سبب منع صرف کا زائل نہیں ہوتا کہ کیونکہ سبب منع صرف کا اس جگہ دو چیزیں ہیں دھیان نال وصف نمبر 1 کیڑا وصف جو کہ اس میں کوئی کہاں جو کہ نہیں کہ اس میں کوئی خلل کہ اس میں کوئی کس میں وصف میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا ہیچ گونا کسی قسم کا کوئی خلل واقع نہیں ہوا اور دوسری شے کے لیے اور وزن فعل کہ اس مقام میں پر اس سے وزن فعل سے ہونا ایک کا حروف عطین سے ابتدا میں ہے بغیر قبول کرنے تاکہ سمجھ کر سر دھن کر اور تھلے دے اس لیے کہ در صورت علاقے تا در آخر مضارع وزن فعل باقی نمے ماد جیسے یا مالا تن کہ یا مالو یا اگر نام رکھیں گے یا مالو مضارع ساری شرطیں ہیں لیکن چونکہ یہ تا کو قبول کرتا ہے مذکر ہو تو یا مالون مؤنث ہو تو یا مالا تن اس لیے یا مالو غیر منصرف نہیں ہے وہ یا مالون ہوگا جی اور یہ معنی یار کیڑا معنی کہ اندے وچ وصف بھی موجود ہے تے وزن فعل بھی موجود ہے شروع وچ علامت مضارع دا ہونا تے تا دا قابل نہ ہوتا نو قبول نہ کرنا اور یہ معنی باوجود الف کے ثبوت کے بھی موجود ہے صبر کر پس بقائے علت منع صرف کی علت کا باقی ہونا پس منع صرف کی علت کا باقی ہونا کلمے کے منع صرف کا سبب گردیدہ ہو گیا اس کے اندر
پس منع صرف کی علت کا باقی ہونا کلمے کے منع صرف کا سبب گردیدہ ہو گیا، تنوین کو گرا دیتے ہیں۔ تو جب گرایا تو اب الف کے گرنے کا سبب کیا تھا؟ جب تنوین حذف ہوگی تو ختم ہو گئی، تو الف واپس آ گیا۔ سر میں کتنے قانون پڑے کہ جب وہ سبب ختم ہو جائے تو محذوف کیا ہوتا ہے؟ کتنے سیگے پڑے؟ جب ناقص کے بعد کے سیگوں میں جب نون سکیلا ملتا ہے تو کیوں وہ محذوف واپس آتا ہے؟ کہ وہ سبب ختم ہو گیا تو ہو گئی۔ یہ وجہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اور غواشن منصرف غیر منصرف نہیں، اس میں وزن ہی تو معتبر تھا وہ نہیں رہا۔ اس میں جو دو چیزیں معتبر تھی کون؟ وہ دونوں موجود ہیں، تو لہذا یہ کیا رہا؟ جب غیر منصرف رہا تنوین حذف ہو گئی، الف کے حذف کا سبب کیا تھا؟ تو جب تنوین گئی تو پھر لن سے کیا بن گیا؟ آگے چل صاحب فصول اکبری برائے این تحقیق کی تھی کہ اس میں تنوین کیسی، اس میں تو تنو ساری گل سمجھائی نہیں جی، ستیاں گزر گئی جی۔ صاحب فصول اکبری برائے تفسیر عظیم اشکال برائے تفسیر اور تفسو یون، برائے پھر تفسے یون، پھر تفسین، پھر تفسن، جو کہ فارسی چاہ گئے تفسی۔ برائے تفسیر راہ دیگر پیمودہ کے این جمع را از معیت قاضی بر آوردہ، برائے این قاعدہ دیگر قرار دادا، یعنی این کے در جمع ناقص کے بر وزن سوری فوائل باشد، حالت رفع و جر یا را حذف کردہ، تنوین میں آرد چون کہ در تقریر صاحب فصول اکبری از اصل اشکال وارد نمی شود و تخفیف معونت بسیار است، لہذا قاعدہ را دری کتاب ہمی نہج نوشتیم۔ جڑا پچھے قانون بیان کیتا سی وہ یہی سی، کس کا غواش ہے جڑا بیان ہوئے۔ فصول اکبری کے مصنف نے اس اشکال سے خلاصی چھٹکارے نجات پانے کے واسطے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، پیمودہ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ اس جمع کو از معیت قاضی، اس جمع کو قاضی کی معیت سے باہر نکالنے کے لیے برائے این قاعدہ اس کے واسطے قاعدہ دوسرا قرار دیتے ہیں، وہ یہ یعنی یہ کہ ناقص کی جمع میں جو کہ وزن سوری فوائل ہو، وزن سوری اس واسطے کہ سارے تو فوائل نہیں نا، کوئی مفائل بھی ہوندے نے اور بھی ہوندے نے جی، وزن سوری فوائل ہو حالت رفع اور جر میں یا کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں۔ یہ قانون بیان کیا کہ جمع ناقص کی جمع جو کہ فوائل کے وزن پر ہو، ناقص کی جمع کے فوائل کے وزن پر ہو، اس میں رفع اور جری حالت میں یا کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں، یا کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں، تنوین لے آتے ہیں۔ اے انہاں قانون دسیا اے چھوٹی جی گل جاڑ چھٹی روڑے کر، اے بڑی لمبی تحقیق ہوئے نے پیچھے ہے۔ جب کہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں اصل اشکال وارد نہیں ہوتا اور تکلیف و تخفیف معونت مشقت اور مشقت بہت تھوڑی ہے، لہٰذا قاعدے کو اس کتاب میں اسی طریقے کے ساتھ ہم نے لکھا ہے۔ جڑے پیچھے لکھا ہے نا وہ قاعدہ کٹ کے بخوا میرے جلدی کرو، خواش جوارن والا یا وزن افائل و مفائل و اشبایا اگر معرف باللام یا مضاف باشد در حالت رفع و جر ساکر شبد جو حاضح الجواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم و در بے لام و اضافت محذوف شبد و تنوین با عین ملحق شبد چون حاضی جوارن مررت بجوارن۔ سمجھ آگے؟ اے کر بے تنوین عین کے ساتھ لے کر وہ گل دسی
یہاں تحقیق بیان کی ہے، سمجھی بات؟ قانون وہاں وہی بیان کیا جو فصول اکبری والے نے بیان کیا تھا، مختصر ہے وہ۔ چلو جی، صاحب فصول اکبری نے صاحب فصول اکبری نے اس اشکال سے اس اشکال سے چھٹکارے کے واسطے چھٹکارے کے واسطے ایک اور راستہ، ایک اور راستہ، دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، اختیار کیا ہے۔ اور تفصیل میں نہیں، چھٹکارا حاصل کرنا بھلا ہو جائے کہ اس جمع کو قاضی کی معیت سے قاضی کی معیت سے باہر نکالا جائے، باہر نکالا جائے، تے قاضی دی طرح نہ ہوئے بکھرا ہو جائے۔ برائے اس واسطے دوسرا قاعدہ قرار دیا ہے، دوسرا قاعدہ قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ ناقص کی جمع میں ناقص کی جمع میں جو کہ جو چلو جی وزن سوری پر ہو، وزن سوری پر ہو، فوائل کے وزن سوری پر ہو، فوائد کے وزن سوری پر ہو، اس ناقص کی جمع میں رفع اور جر کی حالت میں رفع اور جر کی حالت میں یا کو حذف کر کے یا کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں، تنوین لاتے ہیں۔ اے قانون ہے، اب کو تو صرف وضاحت کی تھی، جبکہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں صاحب فصول اکبری کی تقریر میں اصل اشکال وارد نہیں ہوتا، سمجھیے گل۔ اور تخفیف معونت، مشقت بہت تھوڑی ہے، اور مشقت بہت بہت مطلب بوجھ، سمجھے نا، بوجھ کی تخفیف بسیار ہے کہ بہت تھوڑا بوجھ ہے، کہ لہذا قاعدے کو اس کتاب میں صفحہ نمبر کیڑا اسی طریقے کے ساتھ لکھا ہے ہم نے، اسی کے ساتھ لکھا ہے ہم نے جی۔ صاحب فصول اکبری نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس ادھر دیکھو، اے 2 ہے، اے 6 ہے، سنیں جی اور جن 5 بیان دے سو جی۔ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس اشکال سے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا ہے کہ یہ اس جمع کو قاضی کی معیت سے باہر نکالا گیا۔ یہ قاعدہ برائے اس واسطے دوسرا قاعدہ قرار دیا ہے، یعنی یہ کہ ناقص کی جمع میں جو کہ فوائل کے وزن سوری پر ہو، رفع اور جر کی حالت میں یا کو حذف کر کے تنوین لاتے ہیں۔ بس یہ قانون صرف یہ نہیں ہے، جبکہ صاحب فصول اکبری کی تقریر میں اصل اشکال وارد نہیں ہوتا، یہ معنی کر دو، صاحب فصول اکبری میں اصل سے اشکال وارد نہیں ہوتا، یعنی مڈو اشکال وارد ہی نہیں ہوتا، اصل سے مڈو اشکال وارد ہی نہیں، اصل سے ہی بے اشکال وارد ہی نہیں ہوتا، اور معونت اور مشقت کی تخفیف بہت تھوڑی ہے، مشقت کی تخفیف بہت تھوڑی ہے، مطلب ہے کہ بھی بہت تھوڑی تکلیف ہے، لہذا قاعدہ کو اس کتاب میں اسی طریقہ کے ساتھ معونت کی تخفیف بہت زیادہ ہے، مشقت کی تخفیف بہت زیادہ ہے جی۔ لہذا اس قاعدہ کو اس کتاب میں اسی طریقے کے ساتھ لکھا ہے، لکھا ہے ہم لگے شبہ جی۔ سواد فقد رأیتموہ با سیگا رأیتم بروزن فعلتم فائد تعقیب وقد تحقیق در ابتدائش آمدہ وچون ہائے ضمیر مفعول در آخر آن لاحق شدہ باو مرتم افزودہ۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ یہ صیغہ اصل میں ہے رأیتم فعلتم کے وزن پر، اور آیرا سے فرأیتم، پھر یہ ہوا کہ اس کے اوپر فائے تعقیب اور قد تحقیق شروع میں آ گئے، بن گیا فقد رأیتم، پھر آگے مفعول کی ضمیر ملا دی ہپش ہو،
تو میم جو تھی نا تم کی اس کے بعد واو لاحق کر دی تو منہ ہو گیا تو بن گیا فقد رائے تو منہ ہو. اس طرح یہ صیغہ بنا ہے رائے تم ہی ہے جی. تو بنائیوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ ضمیر اصل میں تم نہیں ہوتی، تمو کم کمو ہم ہمو، یاد آیا ہمو کمو، کیونکہ واو جمع کی جو ہے وہ ہوتی ہے فاعل. صیغہ فقد رأیتموہ فقد رأیتموہ بیان صیغہ رأیتم فعلتم کے وزن پر فعلتم کے وزن فائے پر تعقیب فائے تعقیب تو فا تعقیب مال بسل کے لیے ہوتی ہے اطفا دسے مانا، اور قد تحقیق تحقیق اس کی ابتدا میں آیا. اس کی ابتدا میں آیا. کیا بن گیا فقد رأیتم، اور جب ضمیر مفعول کی ضمیر مفعول اس کی کے آخر میں لاحق ہوئی اس کے آخر میں لاحق ہوئی تم پر واو کو بڑھا دیا تو کیا بن گیا تم ہمیشہ. صیغہ فقد رأیتموہ بیان صیغہ رأیتم بر وزن فعلتم ہے، فائے تعقیب اور قد تحقیق اس کے ابتدا میں آیا، اور جب ضمیر مفعول کی اس کے آخر میں لاحق ہوئی تم پر واو کو زیادہ کیا. چلو جی باقاعدہ چنی است کے بعد کم و ہم و تم ہرگاہ ضمیر لاحق میں شود، بعد میم واو میں فضا ید ومیم مضمون میں میں شود شود قتلتموہم اکلتموہا اکرہتمونی طلقتموہن، بلکہ در تائے مکسورہ واحد مؤنث حاضر ہین لہو کے ضمیر لاحق یا ساکنہ زیادہ میں شود. در صحیح بخاری در قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارد شدہ لو قرأتی ہے لوجدتی ہے. اچھا جی یہ جو واو پڑھائی ہے یہ کیا قانون ہے؟ اور قاعدہ اس طرح ہے کہ ستے رہو، اور قاعدہ اس طرح ہے کہ کم اور ہم اور تم کے بعد جس وقت کوئی ضمیر لاحق ہوتی ہے تو میم کے بعد واو بڑھاتے ہیں اور میم مضموم ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے. یہ قانون ہے. جیسے قتل تم تھا، قتل تم، تو اس کے بعد ہم ضمیر آئی تو تم کی میم کو ضمہ دیا واو بڑھائی تو قتل تم. اکل تم، بعد میں ہا ضمیر متصل ہوئی تو تا کو ضمہ دیا واو کو بڑھایا تو اکل تم. اکرہ تم، وہ تو ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد یا ضمیر آئی، نون بقایا درمیان میں آیا تو بن گیا کرہتمونی، مجبور کیا تم نے مجھ کو. طلقتم، آگے ہنہ ضمیر آئی تو میم کو ضمہ دیا واو بڑھا دی طلقتموہن. بلکہ اس کے علاوہ ایک اور بھی بات بتاتے ہیں کہ تائے مکسورہ جو ہوتی ہے تاظر تے واحدہ مؤنثہ مخاطبہ ماضی میں، اس کے ساتھ اگر ضمیر لاحق ہو تو اس کے تا کے بعد ضمیر سے پہلے یا ساکنہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تا کے بعد ضمیر سے پہلے درمیان میں یا ساکنہ بھی لاحق ہو جاتی ہے. یہ بھی موجود ہے. تائے مکسورہ ضربتے والی تا مثال کے طور وہی ہے ضربتے تائے مکسورہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کی، اس کے ساتھ جب ضمیر لاحق ہو تو ضمیر سے پہلے تا کے بعد یا ساکنہ کا بھی اضافہ ہوتا ہے. یہ بھی موجود ہے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان صحیح بخاری شریف میں لو قرأتی ہے، قرأتے آگے ہی ضمیر آئی
درمیان میں یا کا آپ نے اضافہ کیا جناب عبداللہ بن مسعود نے، لو قرأتی ہے، اگر پڑھتی تو اس کو یعنی قرآن کو، لا وجدتی ہے البتہ پاتی تو اس مسئلے کو. سمجھیے گل، وہ تو واقعہ سنانا پہلے پڑھ لو مانا. اور قاعدہ اس طرح ہے اور قاعدہ اس طرح کہ ہے کم اور ہم اور تم کے بعد کہ تم اور ہم اور تم کے بعد جس وقت کوئی ضمیر کوئی ضمیر لاحق ہوتی ہے لاحق ہوتی ہے میم کے بعد میم کے بعد واو زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور میم مضموم ہو جاتی اور ہے. میم مسعود ہو جاتی ہے. جیسے جیسے قتل تم سے قتل تم سے قتل تموہم قتل تم اور عقل تم سے اور عقل تم سے عقل تموہا عقل تموہا اکرہ تم سے اکرہ تم سے اکرہ تمونی اکرہ تمونی اور طلق تم سے اور طلق تم سے طلق تموہن. طلق تموہن. جی بلکہ تائے مکسورہ تائے مقصورہ واحد مؤنث حاضر واحد مؤنث حاضر میں میں ضمیر کے لحوق کے وقت ضمیر کے لحوق کے وقت اور مفعول دی ضمیر کبھی یا ساکنہ زیادہ ہو جاتی ہے. زیادہ ہو جاتی صحیح ہے. بخاری میں صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں وارد ہوا وارد ہوا لو قرأتی ہے لو قرأتی ہے لا وجدتی ہے. لا وجدتی ہے. جی اور قاعدہ اس طرح ہے کہ کم اور ہم اور تم کے بعد جس وقت کے ضمیر لاحق ہوتی ہے کوئی ضمیر لاحق ہوتی ہے میم کے بعد واو زیادہ کرتے ہیں ہو جاتی ہے ہے بڑھ جاتی ہے اور میم مضموم ہو جاتی ہے. جیسے قتل تم سے قتل تموہم عقل تم سے عقل تموہا اور اکرہ تم سے اکرہ تمونی اور طلق تم سے طلق تموہن. بلکہ تائے مقصورہ میں واحد تائے مقصورہ واحد مؤنث حاضر میں یہ پورا کٹ ہے جس وقت کے ضمیر کا لحوق واحد مؤنث حاضر کی تائے مکسورہ میں جس وقت کے لحوق ضمیر کا لحوق ضمیر کے لحوق کے وقت ضمیر کے لحوق کے وقت کبھی یا ساکنہ زیادہ ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں وارد ہوا لو قرأتی ہی لوجدتی ہی. قصہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنینس. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعنت کا بیان فرمایا بعض عورتوں پر، جیسے کہ واصلہ یعنی وہ عورت جو کہ دوسری عورت کے بال اپنے سر میں جوڑ کر وہ جوڑا بناتی ہیں، اور متواصلہ وہ عورت جو کہ یہ کام دوسری عورتوں سے کراتی ہیں. تو یہ ہے واصلہ اور متواصلہ. ان دونوں پر جناب عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا؟ لعنت بھیجی. زن عمدہ ایک عورت آ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، کہا کہ تو نے فلاں فلاں پر لعنت اور غیر لکھی جائے لعنت کر دی، اور میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے کہ اس میں لعنت اس قسم کی عورتوں پر یافتہ نمشود کوئی نہیں ہے. قرآن پاک میں تو اس قسم کی عورتوں پر کوئی لعنت نہیں ہے جہاں عورتوں کو جن چیزوں سے منع کیا گیا. سن دیں تو تم نے آپ نے لعنت کیوں بھیجی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں عبارت مذکورہ فرمائی تھی، لو قرأتی ہے لا وجدتی، یعنی اگر تو قرآن پڑھتی تو البتہ لعنت اس قسم کی عورتوں پر قرآن مجید میں تو پاتی. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ پیغمبر علیہ السلام تمہیں دیں پکڑ لو،
اور اس سے وَأَذَاچے اور جس چیز سے روکے رک جاؤ. تو آپ نے فرمایا پس بحکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری قسم زنا لعنت کردم. پس بحکم قرآن مجید لعنت ان پر لازم ہو گئی، اس لیے کہ سرکار نے منع فرمایا بال نوٹ گوندنے سے اور گندروانے مجوڑے بنانے سے دوسرے بال جوڑ کر. تو یہ کرتی ہیں، تو پھر جو سرکار کے حکم سے سر موڑتی ہیں تو ان پر لعنت ہی ہے کہ اللہ 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 اللہ. چل نکل ٹوٹ 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 سواد انلزموکموہا قرآن پاک ہو یار انلزموکموہا انلزموکموہا انہیں کو دفعہ لفظ دیکھا میں نے قرآن پاک اتنے دیئے سیغا نلزمو اسم مثل نکرمو حمزہ استفام بر سرش آمداد وقوم ضمیر مفعول در آخرش و بعد آپ سبب ہا ضمیر مفعول دوم بعد میم واو افزودہ میم مضمون شدہ انلزموکموہا گشتہ. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. سیغہ اصل میں ہے نلزمو الزامہ یلزمو نلزمو مثل نکرمو. اوپر آ گیا حمزہ استفہام تو بن گیا انلزمو. آگے کم ضمیر مفعول کی آ گئی تو بن گیا انلزمکم. اس کے بعد پھر دوسری یہ کم ایک مفعول بھی آ گیا، اس کے بعد ہا ضمیر دوسرا مفعول بھی آ گیا. تو ابھی آپ نے کم ہم تم کا قانون پڑھا، جب کم کے بعد ہا آ گئی تو اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیا تو کم سے کمو بن گیا. تو اس طرح یہ سارا سیغہ بن گیا انلزمکموہا. سیغہ انلزمکموہا. بیان سیغہ نلزمو ہے جیسے نکرمو. حمزہ استفہام اس کے سر پر آیا اور کم ضمیر مفعول اس کے آخر میں بن گیا انلزمکم. اور بعد اس کے بس بب ہا مفعول کی ہا ضمیر کے اور بعد اس کے بس بب ہا ضمیر دوسرے مفعول کے کیا کیا اس کے سبب میم کے بعد واو بڑھا دی گئی، میم مضموم ہو گئی، انلزمکموہا ہو گیا. جی سیغہ انلزمکموہا بیان سیغہ نلزمو ہے مثل نکرمو کے. حمزہ استفہام اس کے سر پر آیا اور کم ضمیر مفعول اس کے آخر میں اور بعد اس کے بسبب ہا ضمیر بسبب کس کے ہا ضمیر کے جو کہ دوسرا مفعول ہے. دوسرا مفعول اس دا یہ مطلب جی میم کے بعد واو زیادہ کرتے ہیں، زیادہ کی گئی کرتے ہیں کون کہ جمع دا سی گئی افزودہ. میم کے بعد واو زیادہ کی گئی، میم مضموم ہو گئی. انلزمکموہا ہو گیا. وہ تو کسے کرنی تو نہیں لیکن ترجمہ تو سیکھیں تو کرنا ہے نا. سواد ان سیکون باسیغہ یکون است مثل یکون اشکال بسبب عدم نصب است وجہ کے ان ناسبان است بلکہ مخفف است از انا مشبہ بالفعل بعد علم وزن. ان میں آید و نصب نمے کنگ. قرآن پاک میں عالم ان سیکون منکم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. تو یہ سیغہ ہے یکون اوپر آ گیا سین استقبال کا تو بن گیا سیکون. اشکال یہ ہے کہ اس کے اوپر ان ناسبہ آیا ہوا ہے تو یہ ان سیکون ہونا چاہیے تھا، ان سیکون کیوں ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ان ناسبہ نہیں ہے بلکہ یہ انا کا مخفف ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ تو یہ علم اور ظن کے جو دو فعل ہیں اس کے بعد جب یہ آتا ہے تو یہ مخففہ ہی ہوتا ہے اور بمعنی ہوتا انا ہی ہے، لیکن اس کو مخففہ پڑھتے پیچھے ہے نا عالمان سایکونو، سمجھیے؟ تو جب یہ ہے انا تو انا نسب دیتا ہے فعل مضارع کو۔ چلو شکر ہے۔ سیغا ان سیکونو، ان سیکون بیان سیغا یکونو ہے، سیغا یکون جیسے یقولو، جیسے یقول اشکال اشکال عدم نسب کے سبب سے ہے۔ عدم نسب کے سبب سے بیان ناسبہ آیا تو نسب کو نہیں آئی، اور وجہ اس کی اور وجہ اس کی یہ کہ یہ ان ناسبہ نہیں ہے یہ ان ناسبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ ہے، بلکہ مخففہ ہے۔ انا مشبہ بالفعل سے، مشبہ بالفعل سے یہ مخففہ ہے۔ علم اور ظن کے بعد علم اور ظن کے بعد یہ ان آتا ہے اور نسب نہیں دیتا۔ اور نسب نہیں دیتا۔ سیغا ان سیکون بیان سیغا یکون ہے مثل یقول کے، اشکال بسبب عدم نسب کے ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان ناسبہ نہیں ہے بلکہ مخففہ ہے۔ انا مشبہ بالفعل سے، علم اور ظن کے بعد یہ ان آتا ہے اور نسب نہیں کرتا۔